ایک بزرگی مکہ مکرم میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرہ کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا تو وہ کہنے لگا چاچا جان آپ کو تو لا لبیک ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا تو نے مجھے سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 70 برس یہی جواب سنتا ہوں جو ان نے کہا کہ جوان نے کہا کہ پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخین نے وہ بزرگ نے کہا کہ بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے؟ یعنی اللہ کے دروازے کے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں بھی معاف کرے پھر بھی اس کا دروازے پر ہی ہمیں پڑے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کو چارہ کاری ہے ہی نہیں۔ جس کو پکڑ لو یعنی اللہ کے دروازے کو پکڑ لینا، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ اللہ کو چھوڑ کر میں کس کے پاس جاؤں میرا گناہ کو معاف فرمانے کے لیے؟ 70 مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ بھی اگر لا لبیک کہے پھر بھی ان کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یا اللہ میری توقت میں تیرے چوکٹ پر آیا ہوں، میرے گناہ بہت ہے، میرے کو معاف فرما، میرے آنے کو قبول فرما۔ یہ دروازے کو چھوڑ کر کون سا دروازہ ہے جہاں پر میں جا کے بیٹھوں؟ میرے آقام تو کوشش ہے وہ چاہیے روک کرے اور قبول کرے رہنے، میری تو کوشش ضرور ہے، اگر اللہ چاہے تو قبول کرے یا رد کرے، لیکن اس دروازے کو چھوڑ کر میں اور کہاں جاؤں؟ بیٹا غلام کو یہ جان نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے، یعنی غلام کو یہ ہمت نہیں کہ آقا کے دروازے کو چھوڑ دے۔ اگر آقا نے ناراضی ہو گیا پھر بھی اس دروازے کے پاس ہی پڑے رہنا، یہ آقا کہیں نہ کہیں ایک دن اپنے گھر میں بلائے گا اور اس کو پیار کرے گا، اس کے گناہ کو معاف کرے گا، اس کو اچھا رزق دے گا۔ یہ کہہ کر شیخ نے رو پڑے، یعنی وہ بڑے بزرگوں نے رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہانے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہے تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا الحمدللہ۔ 70 سال کے مرتبہ بعد میں ان کو یہ جواب ملا کہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن زن رکھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آزماتے ہیں اس کا نیت کیا ہے، اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ ہم کو اللہ کے سوا ہے کون ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کو دربار کو چھوڑ کر اس کا چوکٹ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بات ماننا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے، بخلاف اس کے جو اپنی جو خواہشات کے اتباع کرے اور ہم پر امید یا باندھے۔ جو ان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا چاچا تو نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ نے یہ کہے کہ میں نے بھی سن لیا۔ اتنے روئے کہ سینک نکل گئی۔ جب اللہ کے دربار کے طرف سے تیرے آنا مبارک ہے کر کے جو کہہ دیا تو جوان لڑکے نے بھی سنا، اس بزرگوں نے بھی سنا۔ یہ بات سن کر انہوں نے اتنا خوشی میں چلا کے رونے لگے کہ اللہ میرے حج کو قبول کر لیا کر کے خوشی میں۔